نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیارے نانا جان، مفتیان کرام، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں سپارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اپنے پیارے محبوب حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مجھ سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے. یعنی جو کچھ قرآن مجید میں مکارم اخلاق اور صفات محمودہ مذکور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے متصف تھے. امام بصوری علیہ رحمہ قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَأَكْرَمٍ. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک بھی نہ کہا، اور جو کام میں نے کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا، اور جو نہ کیا کبھی یہ نہ فرمایا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا. امام احمد رضا خان شاہ فاضلی بریلوی رحمہ فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، نہ مانگے عطر پھر نہ مانگے دھلن پھول. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ ملائم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو عطر سے زیادہ تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے ہل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ تھوڑا آرام کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار مبارک درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا کے درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے. اتنے میں داسور نامی ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ 2 روایات آتی ہیں، ایک کہ حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے دھکا دیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کیا، حضور میں آپ کے کرم پہ ہوں، اگر چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو قتل کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. دشمن سامنے کھڑا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا میں نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. امام احمد رضا خان شاہ فاضلی بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا،
تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو رافع باہر آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ عرض کیا حضور اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور چارپائی پہ بیٹھ گئے جس پر کوئی چادر نہ بچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو رافع کیا بنایا ہے؟ تو عرض کیا حضور ایک بکری تحفے میں ملی تھی وہ بنائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیا بکری کا سالن تیار ہو گیا ہے؟ حضرت ابو رافع نے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دستی لے آؤ۔ حضرت ابو رافع گئے اور ایک دستی نکال کے لے آئے۔ چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، وہ تناول فرما لی۔ پھر فرمایا ایک اور دستی لے آؤ۔ حضرت ابو رافع ایک اور دستی لے آئے، آپ نے وہ بھی تناول فرما لی۔ پھر فرمایا ایک اور دستی لے آؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو رافع ہم منگواتے رہتے تم لاتے رہتے، دستیاں نکلتی آتی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ غریبوں سے بھی شفقت فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشہود محبت اور لامحدود وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔